الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ سورہ علق اور سورہ اقرا دو نام اس کے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو 5 آیتیں اس سورت کی تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. گویا قرآن پاک کے نزول کا آغاز اور شروعات انہی آیتوں سے ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. ولادت سے پہلے ہی والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی حیات طیبہ کے 40 سال مکہ مکرمہ میں گزرے. اور اس شان کے ساتھ کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ خصلتوں کے پیش نظر مکہ والوں کی طرف سے آپ کو صادق الامین کا لقب دیا گیا تھا. صادق یعنی سچے، امین یعنی امانت دار. یہ آپ کی صداقت اور امانت لوگوں کے درمیان مسلم تھی. لوگ اپنے جھگڑے اور فیصلے بھی چکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے. آپ کی بابرکت زندگی کے 40 سال اس طرح ان کے درمیان گزرے. ویسے تمام اہل عرب جو ہیں وہ اولاد تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی سے سب اہل عرب جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیمی کی اولاد ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سید الموحدین ہیں، توحید والے جو ہیں ان کے سردار ہیں. آپ نے اپنی قوم کے ساتھ توحید کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی، بادشاہ وقت کے ساتھ بھی جو گفتگو کی تھی، وہ ساری قرآن پاک کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اب عربوں کا حال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دین جو اللہ نے ان کے ذریعے سے بھیجا تھا، اتنی مدت گزرنے کی وجہ سے تحریفات کا شکار ہو چکا تھا. بس اتنی بات تو ہے کہ اہل عرب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے اور یہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اتنی بات ان کے یہاں مسلم تھی. لیکن اس کے بعد پھر وہ یوں کہا کرتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دوسرے اختیارات جو ہیں وہ مختلف دیوتاؤں کو دے دیے ہیں. روزی کسی کو روزی دینے کا اختیار کسی کو دیا ہے، اولاد کا اختیار کسی کو دیا ہے، مشکلات کو دور کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے. وہ ان کے عقیدے وہ یہ سمجھتے تھے، اور یہ جن مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے ان کے نام کے بت بھی انہوں نے باقاعدہ یہ پتھروں کے بنا رکھے تھے اور انہی کی وہ عبادت کرتے تھے. کعبۃ اللہ جس کی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، اس کے ارد گرد بھی انہوں نے 360 بت جو ہے وہ چپکا رکھے تھے. یہ ان کا، اور اسی کی عبادت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگرچہ وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کے پیش نظر ان عربوں کی اس بت پرستی سے بیزار تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو عبادت کا حقدار اور مستحق بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. یہ جو ان لوگوں نے یہ کہا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد باقی چیزوں کے اختیارات ان دیوتاؤں کو دے رکھے ہیں، اور ان دیوتاؤں کے نام کے جو بت انہوں نے بنائے اور ان کی جو یہ عبادت کرتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کھلا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. ایسا جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا انہی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں روزی دیں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہماری مشکلات کو حل کریں گے، اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ اس چیز کو مانتے تھے اہل عرب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اس بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی. اور حضور کی جو اولاد ہے سب حضرت ابراہیم کے علاوہ، کہ وہ تو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں، باقی ساری اولاد لڑکے اور لڑکیاں انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے بعد اپنے آپ کو قوم کی بت پرستی سے دور رکھنے کے لیے اپنے لیے تنہائی میں عبادت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی قوم سے الگ ہو کر تنہائی کی جگہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اس مقصد کے لیے جو ہے جگہ بھی انتخاب فرما لی اسی کام کے لیے، اور وہ تھا وہ غار ہرا. یہ غار ہرا جو ہے وہ مکہ
مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہوئے 3 میل کی دوری کے اوپر واقع ہے. بائیں طرف ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل نور، اور اسی پہاڑ کے اندر یہ غار اس کے اوپر ہے. ایسا جیسے کوئی چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہو اس انداز کا، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. ویسے آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے متعلق بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار تنہائی اختیار کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اس غار کے اندر جایا کرتے تھے. کیونکہ آپ کے لیے گویا ایک ان کا یہ عمل ایک نمونہ تھا. آپ نے بھی اسی غار میں خلوت گزینی اختیار کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. اس غار کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں ایک سوراخ تھا، وہاں سے کعبۃ اللہ صاف نظر آتا تھا. اب تو عمارتوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا، ورنہ اس زمانے میں صاف نظر آتا تھا. تو بہرحال یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، اور وہی کی شروعات جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے شروع میں موجود ہے، لمبی چوڑی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کی کا آغاز اور شروعات کیسے ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے تو 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے رہے. رات کو خواب میں جو چیز آپ دیکھتے تھے صبح کو روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے وہ آ جاتی تھی. گویا اس خواب کی تعبیر بالکل ایک دم عیاں اور کھلی ہوئی ہوا کرتی تھی. کوئی اس کے لیے تعبیر کی ضرورت نہیں. جو چیز خواب میں دیکھی دن میں آپ کو جو ہے صبح کی روشنی کی طرح نظر آتی تھی. 6 مہینے کا عرصہ اس طرح گزرا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی. حبب الیہ الخلا، یہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ آپ تنہائی اور خلوت گزینی کو اختیار کریں. چنانچہ اسی غار کے اندر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت گزینی کرتے تھے. توشہ لے جاتے تھے، کچھ دنوں تک کے لیے 8-10 روز کا توشہ لے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول رہے. توشہ ختم ہوا، پھر کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ خود آ کر کے گھر آ کر کے، ویسے بھی کبھی طبیعت میں تقاضا ہوتا تھا گھر والوں سے ملاقات کا تو خود آتے اور اس کے بعد توشہ لے کر پھر دوبارہ جاتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو وہاں غار حرا کے اندر توشہ پہنچایا کرتی تھی. اس طرح عبادت کا سلسلہ رہا، اور اسی حالت میں آپ پر یہ پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی. اور جس وقت یہ وحی نازل ہوئی اس وقت وہ خلوت کا زمانہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق 1 مہینے کا تھا. اسی زمانے میں وہ پورا ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جو ہے وہ وحی لے کر کے آئے، اور آ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی پڑھنے کے لیے کہا. ویسے کہ یہاں ایک دوسرا سوال سیرت نگاروں نے قائم کیا ہے کہ آپ غار کے اندر جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. تو ظاہر ہے اس وقت تک جو نماز ہے وہ تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ حضرت جبریل نے آ کر کے نماز کا طریقہ بتلایا تھا. اس سے پہلے نماز کا یہ طریقہ جو ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں تھا. تو آپ جو عبادت کرتے تھے اس کے متعلق ویسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری نے اس سلسلے میں جو ہے 8 قول نقل کیے ہیں، لیکن احناف کے یہاں راجح جیسا کہ صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ کشف اور الہام اور سچی خوابوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر منکشف فرمائی، اور انہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. وہ طریقہ گویا ہو. چنانچہ اسی طرح
تو آپ اسی خلوت میں تھے مشغول، اور اسی خلوت کے زمانے میں ایک مرتبہ اچانک حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور آ کر کے آپ سے کہا اقرا۔ یہ حضرت جبریل نے، یہ کب ہوا تو ویسے پہلے بھی غالباً بتلا چکا ہوں، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہی جو ہے یہ ربیع الاول کے مہینے کی 7ویں تاریخ کو نازل ہوئی۔ اس وقت گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پورے 40 سال تھی، لیکن محمد ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ نہیں، رمضان میں 17 یا 24 رمضان کو یہ پہلی وحی آئی تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40.5 سال تھی۔ تو بہرحال یہ حضرت جبریل آئے اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھو۔ آپ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی رکھا تھا، یعنی نہ تو آپ نے پڑھنا سیکھا تھا نہ لکھنا سیکھا تھا۔ آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے جب کہا پڑھیے تو یہاں بس یہ بھی چھڑی ہے حدیث کی شرح کرنے والوں نے، کیا کوئی چیز لائے تھے جو جس کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا؟ بعض فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی آیتیں، اور ان کے وہ دکھلا کر کے فرمایا اس کو پڑھو۔ خیر، تو بہرحال حضرت جبریل نے جب کہا اقرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا تھا اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ کار فرما تھی کہ آپ کو امی رکھ کر کے وہ آپ کی اس معجزے کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں نہ کبھی پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ علوم القا فرمائے اور آپ کی زبان مبارک سے ایسے علوم جاری فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار جو ہیں ان علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا آپ کا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پڑھو، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ بخاری کی اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ نے یہ جواب دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ایک انسانی شکل میں اس وقت آئے ہوئے تھے، اپنے سینے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چمٹا کر کے پیچا، اور ایسا پیچا کہ گویا آپ کی قوت جواب دے گا، آپ کو اس کی وجہ سے بڑی مشقت لاحق ہوئی، اور پھر چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جواب میں یہی فرمایا ما انا بقاری۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر 2 مرتبہ دوسری مرتبہ پیچا، پھر فرمایا اقرا، پھر تیسری مرتبہ یہی جواب دیا، پھر حضرت جبریل نے اپنے سینے کے ساتھ ملا کر کے پھر پیچا، اور پھر یہ آیت، یہ 5 آیتیں جو بھی تلاوت کی گئی ہیں، اقرا بھی اس میں ربک الذی خلق الانسان من علق، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے پڑھ کر کے سنائی۔ یہ 5 آیتیں گویا قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور وحی کی شروعات اور قرآن پاک کا نزول اور قرآن پاک کی شروعات انہی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوئی، اور حضرت جبریل سے یہ آیتیں سنا کر کے تشریف لے گئے۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچائی گئی تو اس کا مطلب واضح تھا، حضور خود سمجھ گئے کہ بھئی ان آیتوں کو نازل فرما کر گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے جو ہے نوازا ہے، آراستہ فرمایا ہے، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور یہ لوگ جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں ان کو اس بت پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لاویں۔ مطلب صاف تھا۔ آپ جب یہ مطلب سمجھ گئے تو آپ کے جو ہے قلب مبارک کے اوپر ایک فکر لاحق ہوا
یہ میری قوم جو برسوں سے مدتوں سے بت پرستی کا شکار ہے اور گویا اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں. اس قوم کا مزاج تو یہ تھا کہ کوئی بات ان کے دل میں اتر گئی تو اس کے لیے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. اگر کبھی کسی بات پر جنگ ہو جاتی تھی تو جو ہے وہ نسلوں تک یہ لڑائی چلتی رہتی تھی، یا جو ہے وہ کئی سال تک لڑائی کا سلسلہ رہتا تھا. یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اس مزاج سے واقف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب یہ سوچا کہ اسی قوم کو گویا راہ راستہ پر لانے کے لیے اور اسی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، تو اس تصور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک جو ہے خوف سا طاری ہو گیا. اس ذمہ داری کے بوجھ سے آپ کی جسم میں گویا لرزہ طاری ہو گیا، بخار آ گیا. اور اسی بخار کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار سے اتر کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زملونی مجھے کمبل اڑاؤ. آپ لرز رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑایا. جب ذرا آپ کی طبیعت جو ہے بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا اور سنا کر کے آپ نے ایک جملہ فرمایا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے متعلق اندیشہ ہے، ڈر ہے. یہ کیا ڈر اور کیا اندیشہ تھا؟ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی تشریح میں حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وہی ڈر ہے. یعنی آپ ان آیتوں کے نزول سے اتنی بات تو سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا انتخاب ہوا ہے کائے کے لیے؟ منصب نبوت کے لیے، اور اللہ کے احکام کو اللہ کے ان بندوں تک مجھے پہنچانا ہے، ان کو بت پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے. اس تصور سے آپ کی طبیعت جو ہے ایک دم گھبرا گئی کہ اس قوم کو میں اکیلا، میں ایک طرف آپ اپنی ذات کو دیکھتے تھے کہ میں تنہا، دوسری طرف یہ پوری قوم جو سال سے بت پرستی کا شکار ہے اور بہت ساری ہر قسم کی برائیوں کے اندر غرق ہے. ایسی قوم کو راہ راستہ پر لانے کا کام گویا اس وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آپ کو سونپا گیا ہے. اس تصور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بخار آ گیا، لرزہ آ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان الفاظ میں کیا کہ مجھے اندیشہ ہے. اندیشہ کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں اس ذمہ داری کو کما حقہ میں ادا کر بھی پاتا ہوں یا نہیں، یہ ڈر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالی بات. ویسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ ہی کی طرف سے تو عمل میں آیا تھا. آپ ان کو اللہ آپ کی گویا جیون ساتھی اللہ ہی نے بنایا تھا. ظاہر ہے ان کے اندر وہ جو کمالات تھے کہ ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی، راحت اور مدد پہنچ سکتی، اسی بنیاد پر تو اس کے لیے ان کا انتخاب ہوا تھا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنا تو اللہ کی طرف سے گویا ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جو جواب انہوں نے دیا ہے تو یہ ایک الہامی جواب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کے دل میں ڈالا گیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی کہ تم ہمارے محبوب کو یہ بات کہو، تمہارے اس کہنے سے ان کو کیا ہوگی؟ تسلی ہوگی. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انی اخاف علی نفسی، تو اس کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈرنا، آپ کا یہ خوف کر محسوس کرنا کہ پتہ نہیں اس ذمہ داری کو میں کما حق ادا
کر پاتا ہوں یا نہیں. ظاہر ہے کسی آدمی کو کوئی کام سونپا جائے اہم کام اور وہ اس کو انجام نہ دے سکے تو اس کے حق میں ایک طرح کی رسوائی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اپنے اس جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اور پھر اپنے اس بات کی دلیل کے لیے انہوں نے کیا بات کہی آگے, انک لتصل الرحم, کہ اللہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. وتحمل الکل, اور بوجھل آدمی کو آپ اس کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں. کوئی مقروض ہے یا کوئی اپنا خرچہ نہیں یہ کر سکتا تو آپ اپنی طرف سے اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو مال کما کر کے آپ دیتے ہیں. وتقری الضیف, اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور قدرتی مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ظاہر ہے جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو, ایسے آدمی کو کیا اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. گویا آپ کے اندر اللہ نے جو یہ خوبیاں رکھی ہے, ان خوبیوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے آپ کی ایسی مدد کی جائے گی کہ آپ اس کو اس کا حق ہے اس کے مطابق ادا کریں گے. آپ کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں میری طرف سے کیا ہو جائے, کوتاہی ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر تو آپ کو اس طرح تسلی دی, اللہ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈالے اور ان کلمات کے ذریعے سے تسلی دینے کے بعد اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہیں کہ اس پورا مکہ جو ہے وہ تو بت پرستی سے بھرا ہوا ہے, یہاں کے لوگ تو بت پرستی میں مبتلا ہیں, آپ کی اس مسئلے کو میں کہاں پیش کروں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل, وہ بھی جو ہے شروع میں اپنے یعنی اہل عرب کی بت پرستی سے بیزار ہو کر کے باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام گئے تھے, سیریا. چونکہ اس زمانے میں شام کا جو علاقہ تھا وہ اللہ کے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ جو تھے اس کے بعد ان کے بعد حضور تک کا تو ابھی آپ کی باسط ہوئی نہیں تھی, تو اللہ کے آخری نبی کا جو دین تھا اور اس کے ماننے والوں کا مرکز تھا شام, تو وہاں یہ گئے تھے اور وہاں جو دین عیسوی کے ماننے والے اہل علم تھے ان کی خدمت میں رہے, ان سے انہوں نے انجیل حاصل کی اور یہ باقاعدہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے, عربی کے تو ماہر تھے ہی, عبرانی بھی جانتے تھے اور وہ انجیل کا ترجمہ عربی میں بھی کرتے تھے اور عبرانی انجیل خود جو ہے سریانی زبان میں تھی اس کا ترجمہ لکھا کرتے تھے. اس زمانے میں گویا کتاب کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا لکھنا. یہ تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں, ورنہ دوسری آسمانی کتابیں جو ہیں ان کے زبانی یاد کرنے کا دستور نہیں تھا. آج تک کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں اس کو پوچھ لیجیے نا, اس مذہب کے ماننے والوں میں کوئی ہے جو اس مذہب کی کتاب کو زبانی یاد کرنے والا ہو سوائے قرآن کے. قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایسے افراد پیدا کیے بے شمار ہر علاقے میں جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جو گارنٹی دی گئی ہے اس کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کیا جا رہا ہے. تو بہرحال تو وہ انجیل کا ترجمہ انگریزی میں عبرانی میں اور عربی کے اندر لکھا کرتے تھے اور جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آسمانی دین کی تعلیمات سے واقف تھے, اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے پاس لے گئی, لیکن وہ بہت ان کی عمر ہو گئی تھی, بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جا چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی. وہ ان کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے. ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی آپ اپنی بھتیجے کی بات سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر میں ان سے کم تھے, ان کم عمر والے کو اس طرح عموماً عرف یہ تعبیر کیا جاتا ہے تب بھتیجے سے, اور بڑے عمر والے کو چچا سے تعبیر کرتے ہیں. تو اے چچا آپ یا اے میرے چچا زاد بھائی آپ اپنی بھتیجے کی بات سنیے. چنانچہ
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا ہے؟ پورا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جب ان کو وہ سن چکے تو انہوں نے فوراً کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا وہی لے کر. تو گویا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نبوت سے سرفرازہ ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی فوراً انہوں نے کہا کہ یہ کاش کہ میں زندہ رہتا، یہ کاش کہ میں نوجوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی وطن سے. اب ظاہر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو جیسا کہ ابھی میں بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مکہ والوں کے محبوب اور لاڈلے تھے اور سب آپ کا احترام اور ادب کرتے تھے. ایسے حالات میں یوں کہا جائے کہ یہ لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ سے پوچھا او مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے وطن سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں، جو بھی تمہارے جیسی بات لے کر کے آیا، اپنی قوم کے بعد جو بھی اللہ کا پیغام لے کر کے آیا اور قوم کو جو ہے اللہ کے غیر کی عبادتوں سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی جس نے دعوت دی، اس کے ساتھ قوم نے یہی معاملہ کیا ہے کہ اس کو وطن سے بے وطن کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے. کاش اس زمانے کو میں پاتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. یہ کہا اور پھر تو اس کے قریبی زمانے میں چند ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا اور دوسری طرف جو ہے وحی کا سلسلہ بھی کچھ مدت کے لیے موقوف ہو گیا. اور مدت کتنی ہے اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہے. محمد ابن اسحاق جو امام المغازی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 3 سال، 2.5 سال کا بھی قول ہے اور چند مہینے بھی کہے گئے ہیں. حافظ ابن حجر چند دنوں کے قائل ہیں. بہرحال وہی موقوف ہو گئی اور اس طرح گویا یہ شروعات ہوئی اس کی قرآن پاک کے نزول کی. یہ ابھی جو 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ وہی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے بطور وحی قرآن پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. اسی سے وحی کی شروعات ہوئی، قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق،
برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔